اب ہم باقاعدہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ امید کی خوشی۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ یہاں پر مصنف نے امید کو مخاطب کرتے ہوئے بات شروع کی ہے۔ وہ امید کو مخاطب کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ اے آسمانوں کی روشنی، یعنی کہ وہ روشنی اور وہ نور امید کو انہوں نے کہا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے، اور نا امید دلوں کی تسلی، یعنی کہ مایوس بجھے ہوئے دلوں کی تسلی۔ مایوس اور بجھے ہوئے دل جس چیز سے تسلی لیتے ہیں، جس چیز سے قرار پاتے ہیں، وہ انہوں نے امید کو کہا ہے۔ تو وہ امید کو مخاطب کرتے ہیں اس طرح کہ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ پھر کہتے ہیں تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، کہ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے، ہرے بھرے باغ سے ہر محبت کو پھل ملتا ہے۔ پھل سے مراد ہے انعام ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے۔ کوئی بھی دکھ، تکلیف، پریشانی ہو تو اس کا علاج تیرے ہی پاس ہے۔ دوا سے مراد یہاں پر علاج ہے۔ تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، یعنی کہ تیرے ہی دم سے ہر دکھ میں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان کا ذہن اور عقل گم ہو جاتی ہے اور پریشانی اور مشکلوں میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ذہن معوف ہونے لگتا ہے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک امید کی روشنی ہوتی ہے، انسانی ذہن کو ایسے راحت فراہم کرتی ہے کہ جیسے کوئی مسافر صحرا کی دھوپ سے دوڑتا ہوا آئے اور کسی گھنے باغ میں اچانک سے اس کو سرسبز درختوں کا سایہ مل جائے، یا جیسے کہ صحرا میں چلتے ہوئے آدمی کو نخلستان میں سایہ مل جائے۔ نخلستان کیا ہوتا ہے؟ جب صحرا میں جہاں ہر طرف دھوپ اور ریت ہوتی ہے، وہاں پر اگر چھوٹا سا کوئی درختوں کا جھنڈ ہو جہاں پر سایہ ہو اور درخت ہوں، تو اس جگہ کو کہتے ہیں نخلستان۔ تو جو صحرا کے اندر ٹریول کر رہا ہو، سفر کر رہا ہو، اس کو نخلستان کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب انسان کا ذہن اپنی پریشانی اور دکھوں میں الجھ کر بالکل پریشان ہو جائے اور اس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو ایک امید کی روشنی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کی سوچوں کو سہارا دیتی ہے اور ان کو تھام لیتی ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں۔ خوش الحان کا مطلب ہوتا ہے اچھی آواز۔ اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے، یعنی کہ اس کی جو امنگیں اور اس کے خیالات جو اس کے اندر دم توڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی فکریں اس کے دل کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ایک اچھے وقت کی امید اور ایک اچھے وقت کی خوشی کی سوچ کی وجہ سے۔ صرف ایک سوچ اور امید ایسی چیز ہے جو تمام فکریں اور پریشانیاں اور دکھ انسان کے دل سے دور کر دیتی ہے، اور وہ آنے والے اچھے وقت کی خوشیوں کے خیال سے اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے اور مسرور ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا دل باغ بار اور مسرور ہو جاتا ہے تو وہ لمحاتی خوشی انسان کو ایک طاقت دیتی ہے اور وہ دوبارہ سے ہمت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔